ایک بات میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم نے عقیدہ تو یہ بنا لیا، فلسفہ تو یہ بنا لیا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا منہج سلیم ہے، اور ہے، فخر ہونا چاہیے، اس بات کے اوپر فخر بھی ہونا چاہیے، لیکن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام تو مان لیا، لیکن ماننا کس کا؟ صرف مسجد کا۔ ہم نے رسول اللہ کو امام تو ماننا ہے، لیکن کس کا؟ صرف مسجد کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اہل توحید کی نظر میں بھی، اہل حدیث کی نظر میں بھی، اور اہل سنت کی نظر میں بھی مسجد کے تو امام ہیں، لیکن بازار کے امام نہیں ہیں۔ مسجد کے تو امام ہیں، ریاست کے امام نہیں ہیں۔ مسجد کو تو امام ہے، سیاست کے امام نہیں ہیں۔ مسجد کو تو امام ہے، لیکن عدالت کے امام نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے دیگر احادیث ہیں، یہ بھی منہجی احادیث ہے۔ کیا بنی اسرائیل کے انبیاء کے سیاسی وارث کون ہوا کرتے تھے؟ نبی ہوا کرتے تھے۔ علماء کو احادیث پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ایک نبی جاتا، دوسرا نبی اس نبی کا سیاسی وارث بن جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک بات بیان کی، بنی اسرائیل کے اندر نبی دوسرے نبی کے سیاسی وارث بن جاتے، لیکن میری امت میں نبی نہیں آئے گا، میری امت میں نبی نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں علماء آئیں گے، میری امت میں علماء آئیں گے، اور وہ میرے وارث ہوں گے۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، آپ نے اس علماء کی وراثت کو صرف منبر رسول تک محدود کر دیا۔ آپ کا فلسفہ کہاں گیا؟ آپ سے زیادہ گلا، اولا لکف اولا، آپ سے زیادہ گلا۔ آپ تو منہج سلیم کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ کے منبر کے وارث تو علماء ہیں، منبر رسول کے وارث تو علماء ہیں، لیکن تخت رسول کا وارث کوئی چور ہونا چاہیے، کوئی لٹیرا ہونا چاہیے، کوئی وڈیرا اور جگیردار ہونا چاہیے۔ افسوس ہے، پھر ہم نام کے ہی ہیں، پھر ہم نے اپنی مرضی کا دین چن لیا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مسجد میں تو مان لی، ریاست اور سیاست میں نہیں مانی۔ مسجد کا امام آپ کا اور میرا کیا عقیدہ، کیا فلسفہ ہے؟ عجیب و غریب۔ یہ مسجد کا جو امام ہے نا، آج شکر ہے اللہ کا، چلو اتنی اچھائی باقی ہے، منبر رسول کا جو وارث ہے وہ کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ چور نہیں ہونا چاہیے، وہ زانی نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ کسی کو پتہ لگ جائے نا کہ مسجد رسول کا یا منبر رسول کا وارث اس برائی میں مبتلا، لوگ اس کو چپیڑے مار کے اتار دیتے ہیں، دھکے دے کے مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ یعنی منبر رسول کے اوپر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آدمی کرپٹ نہ ہو، چور نہ ہو، لٹیرا نہ ہو، لیکن تخت رسول اور ریاست رسول اور سیاست رسول کے آپ وارثین چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب کی مسجد میں سیاسی بات نہ کریں، کیوں؟ سیاسی بات چور کو کرنی چاہیے، سیاسی بات لٹیرے کو کرنی چاہیے، سیاسی بات جگیردار اور وڈیرے کو کرنی چاہیے۔ یہ آپ کے عقل کے اوپر کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام نے ایسا پردہ ڈالا کہ مولوی کو صرف مسجد تک محدود کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ریاست کا امام جس کو بنایا، اسی کو مصلی کا امام بنایا، یا یوں کہہ لیجئے جس کو مصلی کا امام بنایا اسی کو ریاست کا امام بنایا، اسی کو سیاست کا امام بنایا۔ اور کس کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو بکر کو۔ ابو بکر کے بعد عمر آئے، عمر کے بعد علی آئے، عمر کے بعد عثمان آئے، عثمان کے بعد علی آئے۔ یہ سارے کے سارے مصلی کے بھی امام ہیں اور ریاست کے بھی امام ہیں، مصلی کے بھی امام ہیں اور سیاست کے بھی امام ہیں۔ ایک عام فہم بات سمجھیے، ایک مسجد کے اندر ایک عام مولوی چاہے بہت بڑا عالم دین نہ ہو، وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ آگے۔ ایک مسجد کے اندر تو مولوی اور عالم آگے کھڑا ہو، لیکن سیاست رسول کے اندر، ریاست رسول کے اندر چاہے زانی حکمران بن جائے، چاہے شرابی حکمران بن جائے، چاہے وڈیرا حکمران بن جائے، آپ کے منہج کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ضرورت اس بات کی، اگر آپ منہج میں سچے ہیں تو آئیے نون لیگ کو چھوڑ کر، پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اسلام پسندوں کا اور دینی جماعتوں کا ساتھ دے دیجئے۔ 75 سال گزر گئے ہیں، کس کی باری نہیں آئی؟ نون لیگ کی باری آ گئی، پی ٹی آئی کی باری آ گئی، پیپل پارٹی کی باری آ گئی۔ وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی،
علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ذاکی۔ اللہ کی قسم پاکستان کے حالات بھی تب بدلیں گے جب آپ کے دماغوں سے یہ فلسفہ نکل جائے گا۔ اور آج آپ سب مجرم ہیں کس بات کے؟ ٹرانسجنڈر ایکٹ پیش ہوا، ایمانداری سے بتائیے جتنے بھی بیٹھے ہیں ان میں سے شاید گنتی کے 2 یا 4 لوگ ہوں جنہوں نے دینی جماعتوں کو ووٹ ڈالا ہوگا، باقی ماشاءاللہ سارے نون لیگی اور پی ٹی آئی کے لوگ نظر آ رہے ہیں، شاید کوئی ایک آدھا پیپل پارٹی کا بھی ہو۔ آپ نے 3 جماعتوں کو ووٹ ڈالا، یا نون لیگ کو ڈالا ہے، یا پی ٹی آئی کو ڈالا ہے، یا پیپل پارٹی کو ڈالا ہے۔ ایاز صادق نے اس ٹرانسجنڈر بل کو پیش کیا، شیری مداری اس کی سپوکس پرسن، نوید قمر اس کو پیش کرنے والا اسمبلی کے اندر۔ بتائیے یہ جو ووٹ آپ نے دیے ان سیکولر اور لبرل پارٹیز کو، آج انہوں نے ہم جنس پرستی کا جو بل پاس کیا، اس گناہ میں آپ شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں۔ سارے علماء سے جائیے، میرا فتویٰ نہیں ہے، پاکستان کے کسی بھی مسلک کے کسی بھی عالم سے فتویٰ لے لیجئے، آپ سب مجرم ہیں۔ اور اس جرم کی تلافی کیسے ہوگی؟ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو ہماری آواز پہ لبیک کہنا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسمبلیوں میں موجود ہوں تو ٹرانسجنڈر بل کو روکیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم چوکوں میں، چراہوں میں اس بل کے علاوہ ایسا احتجاج کریں گے یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر سے منظور نہیں ہو سکتا۔ آپ کو علامہ شہید کی وہ چیلنج یاد ہوگا، انہوں نے ضیاء الحق کو یہ چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا جاؤ میں اسمبلی میں موجود نہیں ہوں لیکن میرے ہوتے ہوئے اس بل کو پاکستان میں پاس کروا کے دکھا دو۔ پاس ہوا تھا؟ نہیں تھا ہوا۔ آپ کی طاقت سے، آپ کی قوت سے، عوام ایک قوت ہوتی ہے، عوام ایک طاقت ہوتی ہے۔ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح سیکولر پارٹیوں میں ہانک دینا اور سیکولر پارٹیوں کے تندور میں جھونک دینا۔ اور بھائیو چند اب اللہ کا شکر ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں اس دور میں ہماری تعداد کتنی کم تھی، پھر بھی علامہ شہید نے کیسی تحریک چلائی، آپ کو بیدار کر کے رکھ دیا۔ آج ہم کروڑوں میں ہیں، آج ہم کروڑوں میں ہیں، نام کے، صرف نام کے کروڑوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں۔ پورے پاکستان میں ایک حلقہ انتخاب ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ اپنی جماعت کی بنیاد کے اوپر یا اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر سیٹ حاصل کر سکیں، ایک بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو میں نے بہت بڑی بات کی، ایک پی پی بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی بڑی بات کی، آپ ایک یونین کونسل کا الیکشن بھی اپنے بل بوتے پہ نہیں جیت سکتے کیونکہ آپ کی ذہن سازی نہیں ہوئی۔ جب بھی کوئی کھڑا ہوگا نون لیگ کو ووٹ دے گا، پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا۔ آئیے دینی جماعتوں کے ساتھ، اسلامی تحریکوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اگر آپ منہج میں سچے ہیں، اگر آپ اپنے مسلک کے صحیح وفادار ہیں تو چھوڑ دیجئے جی تحریک دفاع اسلام و پاکستان جی جماعت کو توڑنے کے لیے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تحریک دفاع اسلام و پاکستان کسی جماعت کے خلاف نہیں بنی، کسی جماعت کو توڑنے کے لیے نہیں بنی، بلکہ جماعت کو وہ لاکھوں نوجوانوں کی افرادی قوت مہیا کرنے کے لیے بنی ہے کہ جن کے بل بوتے کے اوپر ہم پاکستان کے اندر دفاع ختم نبوت کے نعرے لگائیں گے، حرمت رسول کے دفاع کے نعرے لگائیں گے، غیر اسلامی بلوں کے خلاف سڑکوں پہ، چوکوں میں اور چوراہوں میں نکلیں گے۔ کب نکلیں گے؟ یہ سارے افراد جب جماعتوں سے وابستہ ہو جائیں، بڑی بڑی جماعتیں بھی ہوں، ان کے ساتھ وابستگان کتنے ہیں؟ ہم ہیں کروڑ میں نا، جماعت کے ساتھ کتنے ہیں؟ 1 لاکھ بھی نہیں۔ کیوں؟ تربیت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر ہے، نون لیگ کے اندر ہے۔ یہ تحریک دفاع اسلام و پاکستان آپ کو نون لیگ اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے جہنم سے نکالنے کے لیے آپ کو اپنا پلیٹ فارم دینے کے لیے آئی ہے۔ مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی آپ رکنیت سازی کے اندر حصہ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، اور یہ انشاءاللہ وقت کی بھی آواز ہے، اور میرے لیے مرکزی جمعیت، میں خود اس کا عہدیدار ہوں، بڑی محترم ہے، میرے لیے جماعت الدعوہ بھی بڑی محترم ہے، میرے لیے عالمی بھی، میرے لیے ہر اہل حدیث میری آنکھ کا تارا ہے، اور ہر اہل اسلام میرے دل میں بستا ہے جس کے اندر اسلام کی درد ہے۔ حریت فکر اور بیداری کی اس تحریک کا ساتھ دے دیجئے۔ آپ کو چند ماہ نہیں گزریں گے، کچھ دیر نہیں گزرے گی، اگر بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیں کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیں کہ دریا نظر آئے، اور پھر یہ جب دریا جھوم کے اٹھیں گے تو تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ کبھی سیلاب کے آگے بھی بند مانا جا سکتا ہے، کبھی طوفانوں کو بھی کوئی روک سکتا ہے، لیکن
یہ کام آپ لوگوں کے تعاون سے اور آپ لوگوں کے ساتھ دینے سے ہوگا۔ میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف، حرمت رسول کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع شعائر اللہ کے لیے اگر ہم آپ کو کال دیں گے، آپ نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم، اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم، اور روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شام ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس خدا کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی، اور حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، رہزنوں نے رہزنی کی ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے راہبروں نے بھی کیا کوئی کمی کی ہے؟ آپ سب مل جائیے، خون دل دے کے نکاریں گے، روح برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔